ارے بندگی کو ان چیزوں سے کیا مطلب؟ ہاتھ باندھو ہی مت، ہاتھ کھلے رکھو، تب بھی بندگی تو تب ہوگی جب اس سے کانٹیکٹ ہوگا اور رابطہ ہوگا، اور جب وہ ہوگا تب یہ چیز پیدا ہوگی کہ مساوات ہو جائے، جو برابری ہو جائے، ایکویلٹی وہ ہو جائے، مینٹل ایکویلٹی جو مسجد جس کلچر کو بنا رہی تھی۔ اپنے گھر میں بھی تو پڑھ سکتے تھے، یہاں کیوں بلایا تھا؟ مسجد بھی کیوں بلایا تھا؟ پچھلی امتوں میں سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ ایک شخص جو اس بستی کے اندر ہے، اس بستی پہ عذاب نازل کرو، اور ایک شخص جو اس بستی کے اندر ایسا ہے جس نے 70 سال تک ایک بھی نافرمانی کی بات نہیں کی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تسبیح اور نماز، عذاب اس کے مسلح سے شروع کرنا۔ اس کو یہ فکر نہیں کہ سب کا باقی سب کا کیا ہو رہا ہے۔ اناؤنس ہوا تھا کہ ہماری یہ 3 نشستیں جو قرآن شریف کی آخری 10 سورتوں کے درس پر ہیں، یہ ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ مرحومہ عفت صاحبہ کے یہاں قرآن کی خدمت میں دن رات لگی تھیں، قابل قدر ہیں، اور ہم جو کچھ بھی ان کے لیے کچھ نذرانہ دے سکتے ہیں، نذرانہ عقیدت وہ یہی ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں انہیں، ان کی خدمات کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، جو نہیں جانتے ان میں کم از کم وہ لوگ جو کسی نہ کسی شکل میں قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہیں، وہ قلبی طور پر تو ایک دوسرے سے بہت تعلق رکھتے ہیں، چاہے کبھی نہ ملے ہوں اور کبھی ایک دوسرے کو نام سے زیادہ نہ جانتے ہوں۔ تو ان کے مجھے کل مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے آخر میں دعا تو کرائی ہی نہیں تھی، ایصال ثواب اسی نیت سے شروع کیا ہے۔ نمازیں آپ جب پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو نیت اس کی شروع میں ہوتی ہے، جو نیت ہوتی ہے وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ بعد میں کوئی دعا آپ کریں چاہے نہ کریں، اور میں تھوڑا سا اجتماعی دعاؤں سے کچھ جہاں تک ممکن ہو رکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کی بھی دعا اجتماعی ثابت نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا بآواز بلند دیر تک طویل دعائیں، قرآن ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خاموشی سے اور بہت ان کی خفیہ، تم کیا اللہ سے کہہ رہے ہو اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے کہ سب دوسرے سنیں۔ تو لوگ اپنی اپنی بات کو دعا کر سکتے ہیں، لیکن اصل تو جس نیت سے شروع کیا تھا، جو شروع ہی میں واضح کر دی تھی، وہی نیت آج بھی ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنی اپنی دعا کرتے ہیں کہ مرحومہ کو اس کا اجر پہنچے، یہ تو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں جب اس نیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ صورت ہے جو کہ عام طور سے بڑی اکثریت کو صرف اتنی ہی یاد ہوتی ہے، مسلمانوں کی بڑی اکثریت کو، تو اس لیے یہ طے کیا گیا، یہ بہت زمانے سے اس کا تقاضا بھی تھا کہ ان کی تشریح جو ہے وہ کر دی جائے۔ میں نے کی تھی بہت پہلے کبھی، جب ریکارڈنگ کا ایسا نظم نہیں تھا۔ سورہ قریش کے بعد نمبر آتا ہے سورہ الماعون۔ یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ سب ان سب صورتوں کا آپس میں ایک ربط ہے، اور آزمائش کا دور، سخت آزمائش کا دور، اس میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، کیسے نصرت آئے گی، اس کی بشارت اور خوشخبری، اور اسی کے ساتھ میں پھر آخر کے حصے میں نصرت آنے کے بعد کیا کیا جائے۔ یہ سورہ الم تر کیف یا سورہ الفیل سے لے کے آخر تک کی صورتوں کا ایک دوسرے سے ربط کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کا یہ مضمون ہے۔ سورہ الفیل میں تو ایک تاریخی واقعہ تھا، جیسے تاریخی واقعات بہت سے قرآن شریف میں آئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان کے تاریخی اور بہت سے، اور فرعون اور بنی اسرائیل کے حالات تاریخ کے قرآن کے اندر آئے۔ ہمارے آج کے دور میں ہمیں جن چیزوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سب ان کے اندر تھے۔ تاریخی واقعات اس لیے بیان کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ تھا جو
سورہ علم ترى کیف کے اندر یا سورہ الفیل کے اندر بیان ہوا. بس یہ تاریخی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بالکل فوراً قبل چند روز پہلے پیش آیا تھا، تو اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا. اور بڑا اہم واقعہ اس لحاظ سے تھا کہ بہت فریب کے ساتھ میں، فریب بھری چالوں کے ساتھ میں ایک بہت طاقتور حکمراں یمن کا وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا، اور اللہ نے اس کی سازش کو ناکام کر دیا. اس کا فریب، اس کی چال اسی پر الٹ گئی. اور یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا کہ ایسا ہی ہوگا، بشرطے کہ تمہارے اندر پھوٹ نہ ہو. یہ صرف قریش کھڑے نہیں ہو گئے تھے، تمام مکہ اکٹھا ہوا تھا، اور وہ سب اس مقصد کے اوپر جو متحد تھے، یونائٹڈ تھے. اور انہوں نے جتنی ان کی طاقت تھی اپنی تدبیریں بھی کی، اور اپنی تدبیروں سے انہوں نے مقابلہ کرنے کی بڑے لشکر کی کوشش کی. تو پھر اللہ کی مدد آئی. وہ مدد کی شکل میں آئی جو واقعہ عوام میں مشہور ہے، وہ تو دیومالائی ہے. ترجمہ جیسے مشہور ہے، وہ ترجمہ غلط، صرف ایک لفظ کے غلط ترجمے سے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کے قانون کے مطابق ہوا. اس سے الگ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ تب ہوا. تو ہمیں یہ بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد توجہ دلائی گئی کہ اب وہ جو کعبہ اگر تباہ ہو جاتا تو قریش سے کہا گیا کہ تم لوگ تو، تمہاری تمام جو پورے عرب میں عزت تھی وہ اس کی وجہ سے تھی یا ہے، اور تمام عرب کے اندر ایک تمہاری جو سیکیورٹی تھی، راستے تمہارے لیے محفوظ تھے بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے، وہ اس کعبے کی وجہ سے تھے. یہی ختم ہو جاتا تو تم تو ختم ہو جاتے. وہاں مکے میں تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ اگتا نہیں، یہ لوگ تجارت ہی کرتے تھے. تو اب تمہیں بھی تو یہ چیز چاہیے کہ اس بیت اللہ کہتے ہو، اس کعبے سے تمہارا بڑا عقیدت رکھتے ہو، تو اس کعبے کا جو رب ہے اس نے جیسے کہا ہے ویسے اس کی بندگی میں لگ جاؤ. تمہیں جو کچھ بھوک سے نجات ملی، یعنی تمہاری اکانومی پہ جو چوٹ آنے والی تھی اسے روکا گیا، اور جو خوف سے نجات ملی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کی بندگی کے اندر لگ جاؤ. تو آئندہ بھی تمہیں پھر یہ دونوں چیزیں، مراحل پیش نہیں آئیں گے کہ مسئلہ اکانومی کا آئے یا مسئلہ تمہاری زندگی کے اندر کسی طرح کے خوف کا آئے. اور ہم سے بعد والے لوگوں سے کہا گیا اس کے اندر کہ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ لفظ قریش کی کچھ تشریح بھی کی تھی، لٹرل لنگوسٹک، کہ قریش بزنس کمیونٹی کو کہہ سکتے ہیں پوری لغوی طور پر، ڈکشنری کی میننگ کے اعتبار سے. تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو سینٹرل مرکز ہے، تمام انسانیت کا مرکز، اس کے دین، اس سے جڑنا، اس کی بقا کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے لگنا اپنی تجارت کے ساتھ میں، اور جیسے اس کے رب نے کہا ہے، رب کعبہ نے، کعبے کے رب نے، ویسے بندگی کے تقاضے پورے کرنا. تمہاری زندگی کے اندر تمہاری اکنامک لائف بھی اور تمہاری زندگی کے اندر پیس، ان دونوں کے لیے ضروری ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اسی ترتیب کے اندر. یہ تو ایک شارٹ یا مجمل دعوت تھی جو چند لفظوں میں کہی گئی قریش سے. اس وقت کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، اس دور کی، پھر آج کے دور کی بات کریں گے. قریش سے کہا گیا کہ اب اس کعبے کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کے بندے بن جاؤ. دعوت کی ساری تفصیلات تو پورے قرآن کے اندر آ چکی ہے، آخر کا حصہ ہے. وہ تفصیلات سب ہے کہ بندگی کے
ڈیمانڈ تقاضے کیا کیا ہیں. حضرت ابراہیم اس مرکز کے بارے میں اور سمجھ لیں، اگلی صورت کا تعلق ہے سورہ الماعون، یعنی اسے عام لوگ جسے ارایت الذی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے؟ شام سے مکہ پہنچے، پیدل ہی چلتے تھے اس زمانے میں لوگ. پیدل مکہ پہنچے، 1500 کلومیٹر، کچھ کم کچھ زیادہ، اتنا لمبا سفر طے کر کے. اور قرآن کہتا ہے، ان کی دعا کا ایک تذکرہ کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی جو آگے آنے والی پوری نسل ہے، اس کی بنیاد ڈالی ہے تیرے گھر کے پاس. اس کے لیے ہم آئے ہیں. حضرت ہاجرہ کو لے کر گئے تھے اور حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے جب وہ دودھ پیتے بچے تھے. اگلے الفاظ، اور یہ اس جگہ جہاں، اسی دعا کا حصہ کہ جہاں کچھ نہیں اگتا، دور دور تک کچھ نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، دور تک ایک ڈیزرٹ ہے. اے ہمارے رب، یہاں پر اس لیے لا کر میں نے بتایا ان کو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ صلاۃ قائم کریں. بڑی عجیب بات ہے عام لوگوں کے فہم کے اعتبار سے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں نا، یہ نماز قائم کریں. 1500 کلومیٹر سے آئے ہیں اس جگہ جہاں کچھ نہیں ہے. وہاں ایسا ہے کہ جیسے یقینی طور پر یہ ایک عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ یہ مر جائیں گے. وہاں کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، دور تک انسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، ڈیزرٹ اور ریگستان ہے. وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نسل کی بنیاد یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ صلاۃ قائم کریں، نماز قائم کریں. 1500 کلومیٹر آنے کے بجائے نماز قائم کرنی تھی وہیں شام میں کرتے نا، سیریا میں. اس کے لیے اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایسی جگہ، یہ مرکز تھا، یہ سینٹر تھا، تمام انسانیت کا مرکز، تمام پوری انسانیت کا سینٹر، امن کا مرکز، امن کے پیغام کا مرکز، جسے دنیا بھول گئی تھی. تو وہاں اس پر سے نظام صلاۃ جو ہے، یہ خالی یہ نماز نہیں ہے 5 وقت کی. یہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے کے لیے ایک عورت اور ایک دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کچھ ان کے ساتھی جو ماننے والے تھے، جو شام میں تھے، سیریا میں تھے، یہ تو وہاں پر پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے. آگے جو نسلیں آئیں گی ان کی نماز، تو بات صرف نماز کی نہیں ہے، یہ اس نماز کی نہیں ہے، یہ صلاۃ جو کہا گیا ہے، جو 5 وقت آپ پڑھتے ہیں، یہ پورا ایک نظام ہے. صلاۃ دین کا نظام، پورے دین کے سسٹم کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اور اس 5 وقت کی نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اس مرکز پر اس نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اور وہ گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، قریش سے یہ کہا گیا کہ جس دین کے مرکز کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا ایک قربانی کہنا چاہیے دی تھی، اس مرکز کو ریوائیو کرنے کے لیے چلا آ رہا تھا، آدم کے دور سے ختم ہو گیا تھا، ڈیزرٹ بن گیا تھا وہاں پر. تو جس دین کے مرکز کو قائم کرنے کے لیے، اور پوری دنیا، پوری انسانیت کے مرکز کو قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے، وہ دین ہے کیا؟ اور دین کا ترجمہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اوکے صحیح ہے کہ جزا اور سزا، اچھا بدلہ، فائنل ججمنٹ، اچھا اور برا بدلہ، دین کا ایک ٹرانسلیشن یا ایک مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے. دین ایک پورا سسٹم ہے، اور یہ بھی دین کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے بدلہ، اچھا بدلہ، برا بدلہ. تو یہ دین اچھا بدلہ ملے گا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے پورے نظام کا، سسٹم کا. تو اس لیے یہ ٹرانسلیشن بھی اس کا بعض لوگ کرتے ہیں. وہ دین ہے کیا؟ اور اس دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ اب بڑی تعداد میں مسلمان ہیں
ان سے پوچھو دین کیا ہے تمہارا؟ اسلام ہے، مسلمان ہیں. چلو یہاں کی زبان میں مسلمان کہہ لیتے ہیں، مسلم اصل قرآن کا لفظ تھا، کوئی حرج نہیں، مسلمان کہہ لیں. مسلمان ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں یاد ہے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے، زیادہ تر لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھنے چاہیے. میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کی پابندی کرتے ہیں، نماز اور روزوں کی، اور دوسری اور احکامات کی. یہ دین یہ ہے سارا، اور نماز اس کے اندر سب سے اہم حصہ ہے. جتنی بھی دین کے جو ستون بتائے گئے ہیں یا پلرز بتائے ہیں، تو دین یہی ہے سارا. دین کو جھٹلانا اس کا یہی مطلب ہے کہ نمازیں ٹھیک نہیں ہوں اور روزے اور زکوٰۃ ہے جو دوسرے جو احکامات ہیں اس کی پابندی نہیں کریں، یا انہیں منع کر دیں ہم نہیں کریں گے. یہ ہے کیا دین کا جھٹلانا؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 الفاظ ہیں جو جگہ جگہ قرآن میں استعمال ہوئے. ایک دین کا انکار کرنے والا تو کفر کرتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں، نہیں مانتا. سمجھانے کے بعد، اس سے پہلے کہنے کی اجازت نہیں ہے، بتا دینے کے بعد. دین کے جھٹلانے والے قرآن نے ان کو ہی کہا ہے، ابھی صورت میں معلوم ہوگا جو اگلی صورت آ رہی ہے. دین کے جھٹلانے والے وہ ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور وہ ان کے عمل جو ہوتے ہیں وہ سب دکھلاوا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، کھوکھلے ہوتے ہیں. عمل کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. انہیں قرآن نے کہا کہ یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. تو اب قریش کے ساتھ دعوت کا مرحلہ آ رہا ہے نا. جب قریش کے ساتھ دعوت کا مرحلہ آ رہا ہے تو وہیں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے یا جنہوں نے کہا کہ ایمان لائے، وہ خود ایمان لانے کے بعد کہیں دین کو جھٹلانے نہ لگ جائیں اور سمجھتے یہ رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. تو کیا ہے دین کو جھٹلانا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا، اور دوسری نماز تو خالی، چونکہ سب سے اہم ہے اس لیے صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں، باقی دوسرے اور سب مناسک. تم نے اسے دیکھا کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ جھٹلانے والا تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اور یتیم بھی یہ سمجھ لے کہ ہمارے یہاں اب یتیم لفظ اردو میں تو اور انگلش میں آرفن، اناتھ ہندی میں، یہ تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے جن کے والد، جن کے فادر نہ رہے ہوں کم عمر کے اندر. اس کا جو اوریجنل میننگ ہے وہ ہے جب کوئی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اکیلا اور تنہا رہ جائے اور کوئی اس کے سپورٹ کرنے والا نہ ہو، وہ یتیم ہے. اکیلا تنہا جس کی کوئی مدد سپورٹ کرنے والا، اور اس کو مدد کی بہت ضرورت ہو، تنہا ایسا رہ گیا، اب وہ چاہے عمر میں بڑا ہو، وہ یتیم ہے. چونکہ بچہ ایسا کہ جو خود کچھ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کے فادر، اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے. اصل سپورٹ تو والد ہی کر سکتے ہیں، دوسرے ایسے نہیں کر سکتے، اس لیے اسے بھی یتیم کہنے لگے، اور پھر اسی معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا، اور اوریجنل معنی لوگوں کے ذہن سے نکل گئے. تو جو سوسائٹی کے اندر تنہا اکیلا رہ جائے، جس کی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اسے دھکے دیتا ہے، یہ ہے دین کو جھٹلانے والا. یہ آرفن بھی، بچے بھی، اور بڑا بھی کوئی ایسا ہو تو. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ لوگ جگہ جگہ اپنے ٹرانسلیشن کے اندر کہیں لکھتے ہیں غریب، کہیں لکھتے ہیں بہت غریب،
کہیں انٹرچینج کر دیتے ہیں فقیر اور مسکین کے ٹرانسلیشنز کو، ضرورت مند۔ مسکین لفظ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے عربی کے اندر سین کاف نون سا ک ن، زندگی جس کی ٹھہر گئی، اسٹینڈ اسٹل ہو گئی۔ اب چاہے گھر میں ہو کچھ چیزیں اچھی اس کے نظر آتی ہوں پچھلے دور کی، لیکن اب کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں آتی کہ یہ ذرا سا بھی ان کا جو پہیہ جام ہو گیا ہے اس کے چلنے کے نمبر آئے اور کوئی سپورٹ کر دے، گاڑی کو ذرا آگے چلا دے۔ یہ بہت غریب بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے گھر میں کچھ نظر آ رہا ہے، یہ مسکین ہے۔ تو اس سے 2 وقت کی روٹی کھلا دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی زندگی دوبارہ چل پڑے جو ٹھہر گئی ہے۔ تو یہ کہا ولا یعوذ، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا اس بات کی، یعنی یہ سسٹم بننا ہے اس کا۔ کسی 1-2 لوگوں کو کسی نے کھانا کھلا دیا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے طعام کی، ان کو کھانا کھلانے کی یا ان کی اکانومی کے لیے لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا کہ اکٹھے ہونے کے بعد اس کے لیے کچھ کرو۔ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے، اور دین نے رکھا ہے کہ کیا ہوگا، وہ سسٹم کیا ہوگا، اور کیسے یہ ہوگا کہ پھر وہ تنہا نہیں رہیں، اور کیسے یہ ہوگا کہ ان کی گاڑی چل پڑے دوبارہ۔ تو جو اس کے لیے پھر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، جو انسپائر لوگوں کو نہیں کرتا، یہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ کچھ پیسے ہاتھ پہ رکھ دیے کہ جاؤ کھانا کھا لینا ہے 2-3 دن۔ دین کو جھٹلانے والے یہ ہیں، قرآن نے کہا، کہیں نماز روزے کا ذکر نہیں اس میں۔ یہ نظام کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ اس نظام کا پھر مقصد یہ تھا، اس نظام کا رزلٹ یہ تھا کہ کوئی بھوکا نہ بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نظام وہ آیا وجود کے اندر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو اتنا ہوا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، یعنی پاورٹی لائن سے سب اوپر اٹھ گئے، غریبی کی وجہ سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ یہ تو آپ کی زندگی میں ہی ہوا۔ اس کے بعد یہ نظام اور آگے ترقی کرتا گیا۔ حضرت عمر کے دور کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے کنٹرول کے اندر 60.3 لاکھ یعنی 60 لاکھ سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر ان ایریا تھا جو ان کے کنٹرول میں تھا، جس کے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ بہت ہیوج ہو گیا یہ، اس وقت کے بہت سے ملک شامل ہو گئے اس کے اندر۔ اتنے بڑے ملک میں اور اس وقت کے ٹرانسپورٹیشن اور اس وقت کا کمیونیکیشن، کیسے بات پہنچائی جائے گی، کیسے کسی جگہ پہنچا جائے گا، کیسے کہیں کی کوئی خبر آئے گی، اس دور کے اندر جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایجادات، گاڑیاں تک نہیں تھیں، سواریاں یہی اونٹ تھے، اور ان علاقوں میں جہاں ڈیزرٹ نہ ہو تو گھوڑے تھے، اور اتنا ہیوج ایریا، اتنا زبردست، اتنی وسیع سلطنت ان کی، جس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، وہاں مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ انسان نہیں، بکری کا بچہ اگر بھوک کی وجہ سے مرا ہے تو حساب مجھے دینا ہوگا اللہ کو۔ تو یہ ارینجمنٹ اس دور کے اندر رکھنا کہ وہاں کوئی بھوکا اتنی دور تک نہ رہے، جانور بھی نہ رہیں۔ اور ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا کہ دجلہ وہیں کی، عراق کا دوسرا، مصر یہ عراق کے دریا ہیں دجلہ و فرات، دجلہ کے کنارے اگر ایک خچر کو ٹھوکر لگ گئی تو عمر کو مجھے حساب دینا پڑے گا اللہ کو، تم نے راستہ ایسا کیوں بنایا تھا کہ اسے ٹھوکر لگی، تم نے راستے درست کیوں نہیں کرائے تھے۔ یہ ذمہ داری، وہاں اس کے اندر کوئی بھوک سے پریشان نہیں ہوگا، کوئی پاورٹی لائن سے نیچے نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر کیا حالت ہے، اتنا ایڈوانس ہو جانے کے بعد سب جگہ کی سب کو خبریں ہیں۔
یہ معلوم ہے کہ ایک زمانے سے لوگ کتنی بڑی تعداد میں فاقوں سے کہاں کہاں مر رہے ہیں لگاتار، اور دنیا میں سرپلس ہے، جتنی آبادی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ کھانا موجود ہے دنیا میں، اس سے بہت زیادہ ہتھیاروں پر خرچ ہوتے ہیں پیسے، وسائل مینز جو خرچ ہوتے ہیں وہ اسپیس میں جانے پر خرچ ہوتے ہیں، ہر ملک بے پناہ خرچ کرتا ہے دوسرے ملک سے لڑنے کے لیے فوج اکٹھی کرنے میں، اور جو ضرورت مند ہے وہ بھوکے مرتے ہیں، اور کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے، اس لیے بھوک کا مسئلہ ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم جسے قائم کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، وہی کعبہ جو سورہ الفیل کے اندر جسے ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی اس لیے کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، وہی قریش جس سے ان کو سکون ملا تھا، ان سے کہا اب اس بات کا خیال رکھنا کہ دین ہے کیا۔ اس میں سے جو خاص طور سے یہ تو خطاب ان سے تھا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہ دین کیا ہے۔ دین نماز روزہ پلرز ہیں دین کے، پلرز کو دین نہیں کہتے، ستون عمارت کو، وہ عمارت کیا ہے جو ان پلرز پر بنے گی؟ وہ عمارت جو ہے وہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں رہ جائے، کسی کو اس کے لیے دھکے نہیں دے دیے جائیں، تمہاری دعوتوں میں ایسا نہیں ہو بڑی بڑی، آئے غریب وہاں پر تو کب ادھر بیٹھ، دور دور دور، ادھر اندر مت آنا، بے عزتی ہو جائے گی، اور پھر کچھ اینڈ میں ان کو لے جا کر ڈال دیا، جیسے کھانے کے بعد بچا ہوا جانوروں کو دیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو تمہاری دعوتوں میں، یعنی عزت تو دو برابر کی، اگر بن بلائے ہیں چلو الگ بٹھا سکتے ہو، لیکن مجبوری سے آئے ہیں بن بلائے۔ پھر یہ تھا کہ وہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے، یہ جھٹلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نماز یہ پلرز ہم نے بنا لیے، اس کی بلڈنگ تو بنی ہی نہیں ہے، دین کی عمارت تعمیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پلر کمزور ہیں، یہ نماز یہ سکھاتی ان کو کہ سب برابر ہے، کندھے سے کندھا ملا کر اجتماعی طور پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ ان کے روزے ان کو یہ سکھاتے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ کیسے پلرز تھے کہ یہ چیز پیدا نہیں ہوئی؟ تو دین کو جھٹلانا قرآن نے کہا لوگوں سے کہ یہ ہے عمارت، یہ تھی، اس عمارت کی اصل جو تھی وہ یہ تھی کہ سارے لوگ سب کچھ نہیں خوشحال ہو جائیں اور سکون سے ہو جائیں۔ تو وہ خاص طور سے بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری زیادہ تھی، وہ قریش بزنس کمیونٹی تھی، ان کی بطور خاص زیادہ ذمہ داری، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے دوسروں کا استعمال کریں، وہ کیسے اپنا مال بڑھا لیں۔ اس لیے اس کے بعد خاص طور سے ان کو توجہ دلا کے کہا یاد رکھنا دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیں پڑھے جا رہے ہو، تمہاری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، یہ مطلب ہے اس آیت کا، بیکار ہیں، لعنت خرابی ہے ان نمازوں کے اندر، نمازیوں کے اندر۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں، ان کی نمازوں کے رزلٹ نہیں نکل رہے۔ یہ جو پلرز تھے بلڈنگ کے کمزور ہیں، اس پر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ نماز سے غافل نہیں، نماز اب لوگ اتنی سی صورت 7 آیتیں کل، قرآن کا تو پورا قرآن شروع سے آخر تک کنٹینیوٹی ہے، وہ درس قرآن ہمارا چلتا ہے، اس میں ہر صورت ختم ہونے کے بعد اگلی صورت سے اس کا تعلق اور ربط اور کنٹینیوٹی بتاتا ہوں نیکسٹ سے۔ ہر آیت جو درس چلتا ہے ہمارا درس قرآن ویکلی چلتا ہے، اس میں ہر جو درس چل رہا ہے اس میں آگے آنے والی ہر آیت سے پچھلی کا کانٹیکٹ یا ربط بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ ابھی ہم تو ان 10 صورتوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ایک سیریز ہے۔ اس میں ایک ہی صورت کے اندر 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ کچھ اور کہا تھا، ادھر کچھ اور کہا تھا، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں کہا تھا، اب اس کے بعد کہہ رہا ہے اپنی نمازیں ٹھیک کر لو، اور دیکھو دکھاوے کہ نمازیں مت پڑھنا، ہاتھ ٹھیک جگہ پر رکھنا، پاؤں کے بیچ میں گیپ ٹھیک ہو،
टखनों में से कपड़ा कितना ऊपर हो कितना नीचे हो, आमीन कैसे कहनी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक रखना। इसका कहीं जिक्र नहीं आता अल्लाह से राब्ता हो गए। अरे बंदगी को इन चीज़ों से क्या मतलब, हाथ बांधो ही मत, हाथ खुले रखो, तब भी बंदगी तो तब होगी जब उससे कांटेक्ट होगा और राब्ता होगा। और जब वो होगा तब ये चीज़ पैदा होगी कि मसावत हो जाए, जो बराबरी हो जाए, इक्वालिटी वो हो जाए, मेंटल इक्वालिटी जो मस्जिद जिस कल्चर को बना रही थी। अपने घर में भी तो पढ़ सकते थे, यहाँ क्यों बुलाया था, मस्जिद में क्यों बुलाया था? तो फिर जिंदगी की इस जिनकी माशी हरकत रुक गई है इस निज़ाम में, तो अल्लाह ने क्या किया था कि जो लोग ऐसे हैं उनको कहा था कि ठीक करो इसे। अपने नमाजों के मकसद, नमाजें पढ़े जाएंगे और समझेंगे बस हमारी नजात हो जाएगी। अपनी नमाजों को ऐसे ठीक कर लें कि रुख बिल्कुल ऐसा हो और हाथ कहाँ पर हो, और बस यही नमाज है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया था, पूरा नहीं रख रहा, मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, बहुत से लोगों को मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है वो उसका जिस्ट सुन लें। कि पिछली उम्मतों में से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये एक शख्स जो उस बस्ती के अंदर है, इस बस्ती पे अजाब नाजिल करो, और एक शख्स जो इस बस्ती के अंदर ऐसा है जिसने 70 साल तक एक भी नाफरमानी की बात नहीं की है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है, तस्बीह और नमाज, अजाब इसके मुसल्ले से शुरू करना। इसको ये फिक्र नहीं कि सबका बाकी सबका क्या हो रहा है, सब यहाँ दुनिया में भी जल रहे हैं और इससे बाद भी जलेंगे, इसे ये फिक्र नहीं है। इसे लोग वली कहते हैं, दोस्त हमारा, ये कैसा दोस्त है? तो अजाब इस नमाजी के जिसने 70 साल में एक दफ़ा भी कहते हैं कि कुछ भी तो खिलाफ शरीयत नहीं किया, इसके मुसल्ले से शुरू करना अजाब। ये तो हदीस में वाक़या है और कुरान शरीफ के अंदर, कुरान के अंदर सूरह अल आराफ 7वीं सूरत में आयत नंबर 163 से 166 तक, इन 4 आयत के अंदर उस कौम का हाल है जिसके अंदर बाकी तो सब नाफरमान हो गए थे, मैं इसे भी शॉर्ट रख रहा हूँ, और जो उस कौम पर थोड़े से लोग बचे थे, उन थोड़े से लोगों में कुछ वो थे जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते थे। यही हुक्म था कि अल्लाह को याद रखना, एक ख़ास दिन सैटरडे के दिन यौम सब्त। तो इन थोड़े से लोगों के अंदर वो जो हर वक्त समझते थे कि हम तो उसने यही तो कहा है कि ये दिन इस सिर्फ अल्लाह को याद करने में लगाना, तो हम दिन रात मुसल्ले पर रहते हैं, बस उस दिन सुबह से लेकर रात तक और तस्बीह पढ़ते रहते हैं। अल्लाह ने कहा कि अजाब में इनको भी सूअर और बंदर बना दिया, उनके साथ जो नाफरमान थे। सिर्फ वो लोग बचाए गए जो कोशिश कर रहे थे कि ये खाली नहीं है दीन, बल्कि दीन इससे कुछ आगे है, लोगों को रोकना, लोगों को तक पहुंचाना है, लोगों को बताना। तो अजाब इनको भी सूअर और बंदर बनाया गया जैसे उन नाफरमानों को बनाया गया था, ये जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे पाबंदी से। ये तो कुरान के अंदर है। मैंने 2 वाक़े रखे आपके सामने, जो अपनी नमाजों के मकसद से गाफिल है। अल्लज़ीना हुम जुराऊन, सब दिखावे की नमाजें हैं। ये लोग दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं, रियाकारी करते हैं, धोखा देते हैं और कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। इन्हें खुद नहीं मालूम है कि धोखा दे रहे हैं, लेकिन धोखा ही दे रहे हैं। ये दिखावे की नमाजें हो गई। अल्लज़ीना हुम जुराऊन व यमनऊनल माऊन, मिजाज ये बन जाता है इनका कि छोटी छोटी सी चीज़ें देने से भी दिल के अंदर तंगी आ जाती है। बाकी उनकी ज़रूरतें क्या हल करेंगे, बाकी सबकी। ये थी सूरह अल माऊन, इनकलाबी सूरत है। इसमें ये करते हैं कि पहली 3 आयत में तो ये कहा गया है कि यतीम उसका ख्याल रखना, उसके बाद फिर नमाज की बात की है कि नमाजें ठीक रखना, अपने हाथ सही जगह पर बंधे हों और तुम्हारा पैजामा पैंट ठीक ऐसी हो कि टखने नहीं ढके। आखिर के 4 आयतों में ये बताया और काट देते हैं। यानी इधर एक बात है, अब बिल्कुल एक नया मजमून शुरू हो गया, छोटी छोटी, लंबी भी नहीं, छोटी छोटी 7 आयतों में एक सीरी ये जुड़ा हुआ है पूरा मजमून कि ये दीन को झुटलाने वाला, इसकी ये नमाजें बेकार, जो उसको इस जगह पर नहीं लेके जाने कि वो सिस्टम हो जिसके अंदर
یہ ان سب کی بھی عزت ہو اور ان سب کو دھتکارا نہیں جائے، اور جو غریب ہیں وہ پھر ایسے غریب تو نہیں بچے ہی نہیں وہ کہ وہ اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار سکیں، کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے، دلوں کے اندر تنگی نہ ہو۔ یہ سورہ الماعون تھی، ارأیت الذی، اور پھر اس کے بعد انا اعطینا، سورہ الکوثر، چھوٹی چھوٹی سی آیات، بس قرآن شریف کی سب سے چھوٹی صورت میں سے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دی، فصلی لربک وانحر، اب نماز پڑھنا اپنے رب کے لیے اور قربانی کرنا۔ وانحر، اور نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو۔ اب حکم اگر یہ آ گیا تو سب لوگ کیا اونٹ کی کرتے ہیں قربانی؟ ان شانئک ھو الابتر، تو تمہارا دشمن جو ہے ختم ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی، بس قرآن کی سب سے چھوٹی سی صورت، جو ایک دو صورتیں سب سے چھوٹی ہوں ایک یہ، بڑی عظیم صورت ہے۔ کوثر، حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر اس دنیا سے جانے کے بعد جب سب پیاسے ہوں گے تو ایک حوض ہوگی جہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ان کو عطا کیا جائے گا، اور اس پر لوگ جا رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو ریجیکٹ کیا جائے گا، کچھ کو آنے دیا جائے گا وہاں پانی پینے کے لیے۔ وہ حوض کوثر ہے، صحیح ہے جب صحیح حدیث میں آیا تو، لیکن کوثر اس دنیا کے اندر ہے کچھ، اس کوثر سے گزر کر وہ حوض کوثر عطا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں الکوثر عطا کر دیا۔ عربی میں کہتے ہیں کثیر، خیر کثیر، بہت بھلائی، بے پناہ بھلائی وہ تمہیں عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر، اس سے گزر کر وہ حوض کوثر آئے گا، پھر وہاں کا کوثر یہاں کے کوثر سے گزر کر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا اور اپنے رب کے لیے قربانی کرنا۔ یہ نماز و قربانی کا بڑا لنک ہے، آپس میں خصوصی لنک ہے نماز و قربانی کا۔ حضرت ابراہیم، یہ بھی اور مرکز سے لنک ہے ان دونوں کا، اسی مرکز سے جس کا ذکر وہاں سے چلا آ رہا ہے، الم تری کیف سے، سورہ الفیل سے، سورہ قریش سے، انہی لوگوں سے کہا گیا، ان سے خاص طور سے۔ اور اب ہم اپنے ماحول میں بھی اسے سوچنا ہے، سورہ الماعون آئی تھی، دین کو غلط مت سمجھ لینا، غلط انٹرپریٹیشن دین کا، کہ تمہاری یہ نمازیں سب دکھاوے کی کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ تو اب یہاں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، فصل نماز پڑھنا۔ ابھی نماز کی بات تو آ گئی تھی، نمازیں ٹھیک کر لینا سب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نماز پڑھنا اور قربانی دینا۔ نماز و قربانی کا تعلق پھر وہیں سے، کعبے سے، اسی کی طرف تو منہ کرتے ہیں نا، اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوائیو کرنے کے لیے پہنچے تھے نا 1500 کلومیٹر سے، تو وہ قبلہ ہے، اور پہلی قربانی بھی وہی تھی جس کی یادگار مناتے، پہلی قربانی اسی کی یادگار۔ اس میں سے لنک میں بتا رہا ہوں، اصل میں تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، یہ لنک بہت ہے، اگر میں بتانا شروع کروں تو ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، ان دونوں کا آپس میں کتنا قریبی تعلق ہے نماز و قربانی کا۔ قربانی، یہ قربانی ذبیحہ، پہلی بات تو میں نے بتا دی، یہ اس مرکز، وہی مرکز جو صلاۃ کا مرکز ہے، نماز کا، پہلی قربانی وہی تھی، وہاں سے جاری ہوئی یہ سنت ہے۔ حضرت اس میں سے ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ ایمان کہتے ہیں مکمل یقین کے ساتھ میں مان لینا کسی تفصیل کو، اسلام کہتے ہیں عمل کرنا۔ ایمان تو پھر وہ چیز ہوئی، ماننا اندر ہے، فیتھ، اور باہر وہ اس کے نتیجے میں عمل آتا ہے، وہ باہر ہے نظر آنے والی چیز۔ اسلام، اسے اسلام کہتے ہیں، سر تسلیم خم کر دینا، سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ نماز تو عین ایمان ہے، صلاۃ، اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرنا میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، ذکر کا مطلب یاد، اس کے لیے۔ یہ تو
ایمان والا، قرآن میں بہت آیات ہیں، میں اس درس کو اتنا لمبا نہیں کر سکتا نا. اس کے اندر قربانی جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو سب کو واقعہ معلوم ہے، حضرت اسماعیل کو لے کر چلے. قرآن میں تذکرہ ہے فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر جھکا دیا اللہ کی رضا کے آگے. ورڈ کیا ہے؟ ان دونوں کے آگے سر جھکا دیا. اسلما اسلام، جب وہ دونوں نے مکمل اسلام سامنے رکھ دیا، اپنا سر جھکا دیا اللہ کی رضا کے آگے، یہ بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے. بیٹا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ تھا سر تسلیم خم کرنے کی لاسٹ، آخری انتہا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو پیشانی کے بل اسے لٹایا کہ اب ذبح کریں گے. پھر اللہ کے فَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ان کے اندر آواز آئی اللہ کی. چھوڑ رہا ہوں میں درمیان کی آیات. کیا آئی؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ کیا، ایک عظیم ذبح تھا، وہ ایک عظیم قربانی تھی، تو ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی جو ہے وہ قبول کر لی اس عمل کے بدلے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اس کو آگے والوں کے لیے جاری کر دیا، سب کے لیے، اس ایک واقعے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے. باقی ہمیشہ تک کے لیے لوگوں میں ہم نے جاری کر دیا. یہ تھی قربانی. سر جھکا دینا یہ تھا اسلام. تو اس میں سے ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے. نماز و قربانی کا تعلق، نماز کی اصل نیت یہ نہیں ہے نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز. یہ تو نیت ہوتی ہی ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں. جو جس وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہے اس وقت کی نماز اس کے ذہن میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح کے وقت جا رہے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد. 2 رکعت پڑھوں، 3 رکعت نہ پڑھ دوں، 2 پڑھوں گا، منہ سے کہے. معلوم ہے کہ 2 ہی پڑھے گا، اس کو خود کو معلوم ہے. نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتی. اس کی اصل نیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیا ہے، اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں ہو تو اس کو اپنی زبان میں کہہ لیا کریے. نیت ہر زبان میں کی جا سکتی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور اصل میں تو یہ مفہوم تمہارے دل میں آ جائے ٹھیک سے، منہ سے نہیں ادا ہو تو بھی ہو گئی نیت. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اس وقت سب سے کاٹ کر اپنے آپ کو ٹوٹلی کنسنٹریٹ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جو میری تو حیثیت ہی کیا ہے، جو سارے پوری کائنات یونیورس تو لوگ اسے کہتے ہیں، جو جس کو کہتے ہیں یہ تو آسمان، یہ تو پہلا سسٹم کبھی بھی پارٹی ہے آسمان دنیا کے، اور 6 سسٹم اور ہیں، 7 آسمان اور زمین کو جس نے ایگزسٹنس دی. اس وقت سب سے کٹ کر وہ یہاں موجود ہے. میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف ٹوٹل کنسنٹریٹ کر رکھا. یہ نماز کی نیت ہے. اور یہ نیت کی اور پھر وہ نماز میں یہ نہیں رہا تو پھر نیت کیسی تھی؟ وما انا من المشرکین، اس نماز میں اور کوئی نہیں آئے گا، یہ نماز کا شرک ہو جائے گا. تو یہ تو تھی نماز کی نیت، اصل نیت. اپنی زبان میں کر لیا کریے، یہ یاد نہیں ہے تو اب سوچ لیا کریے، منہ سے نہیں ہلائے تو پوری یہ ساری بات تو نیت ہو گئی. یہی قربانی کی نیت ہے. نکال کر دیکھیے قربانی کرنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں کہ کتنا قریبی تعلق ہے نماز و قربانی میں. اتنا اور ہے اس کے اندر. اس کے آگے قربانی کرنے سے پہلے جو آپ کو پڑھنا ہے، یا نہ زبان سے زور سے پڑھیں، نہ ہلکے سے پڑھیں، پورا دل میں جاری ہو جائے. اس کے آگے کی آیات سنیں. ان صلاتی، میری نماز، کر رہے ہیں قربانی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری موت، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہوگی. جو اس کا مقصد ہے، جو اس نے یہاں چاہا ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کے لیے ہوگی. وہ ہوگی زندگی اور اسی کے لیے مرنا. یہ قربانی کی نیت ہے. اس میں بھی صلاۃ نام آ گیا نماز کا.
اور نماز کی اور اس کی شروع کا یہ پہلی والا جو پارٹ تھا وہ مشترک ہے اور کامن ہے نماز و قربانی کی نیت کا. یہ بڑا عجیب تعلق ہے ان کے اندر، بہت کلوز. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان کے بعد یہ 4 تو ہیں ستون، پلرز، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. پلر 4 پلر جوڑے تھوڑے جاتے ہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر، الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر ایک ضروری ہے. ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو یہ بلڈنگ جو ہے یہ اس کی تعمیر نہیں ہوگی. ایک بھی کمزور ہوا تو ڈھہ جائے گی، لیکن ایک دوسرے سے یہ فاصلے پر ہیں. یہ نماز اور قربانی بڑی قریب ہیں. قربانی جو ہے وہ پلر تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے بالکل جیسے نماز سے اس کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور یہ ہونا ہی چاہیے لازمی. یہ تھا نماز اور اس کا قربانی کا فلسفہ. تو اونٹ ہو چاہے بکری ہو اور چاہے وہ دوسرے جانور ہوں، اصل قربانی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جس کی یادگار میں چلا آ رہا ہے کہ یہ تو بدلے میں قبول کر لی گئی ہے تم سے، اصل تو اپنی قربانی دینا ہے، اور اپنی عزیز ترین چاہے وہ تمہاری اولاد ہو اس کی قربانی دینا، یہ ہے اصل، اسے یاد رکھنا. تو پھر یہ ہے بشارت سورہ الماعون کے بعد کہ تم جب وہ پورا نظام ٹھیک ایسا کر لو گے کہ جہاں ایڈمنسٹریٹر تم چاہے مدینے کے اندر بیٹھے ہو اور عراق کے اندر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے نہ کسی ایک خچر کو ٹھوکر لگے، اور نہ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے، اور نہ کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے مرے، انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے. جب ایسا نظام قائم ہو تو اس کے بعد پھر یہ ہے آگے کی بشارت کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا. یہ فتح کی خوشخبری ہے، آگے کی ابھی آئی نہیں ہے فتح. اس کی ایڈوانس خوشخبری ہے خیر کثیر میں. اگر دوسروں کے انڈر میں ہیں، دوسروں اپنے نظام اپنی چیزیں نافذ بھی نہیں کر سکتے تو خیر کیا ہوا اس میں؟ خالی اپنا گھر میں اچھا کھانے پینے کو تھوڑی کہتے ہیں خیر کثیر. یہ پچھلی صورت سے اس کا جو لنک ہے، ہم نے تمہیں خیر، یہ فتح کی بشارت ہے. نماز اور قربانی ان دونوں کا قریبی تعلق. تو کہا کہ نماز جب تم صلاح، اور پھر نماز جیسے میں نے آپ کو کہا پورا نظام ہے اسے قائم کرنا. ان نمازوں کو ایسے درست کر لینا جیسے پہلے بتائی تھی ابھی سورہ الماعون میں. یہ تمہاری خالی نمازیں ایسی نہیں ہو جائیں کہ ہاتھ کہاں بندھیں اور سب چیزیں اسی رہ جائیں جو اوپر سے دیکھنے کی ہیں. تو پھر تمہیں زبردست خیر عطا ہوگا. آگے کی خوشخبری ہے، ہم نے لکھ دیا یہ تمہارے لیے. اور اس نظام کو قائم کرنا، نماز اپنی تمہاری ایسے ہونی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی عزیز ترین چیزیں وہ اوپر ہو اللہ کی رضا. یہ ہے سر جھکانا اسلام. کہ انہوں نے کہا میری گردن، باپ نے کہا اس کی گردن لینی ہے لے لیں گے، بیٹے نے کہا میری گردن مانگی گئی ہے دے دوں گا. یہ ہے قربانی. اس کا فدیہ یہ ہے جو جانور کی قربانی کرتے ہیں، جو اللہ نے قبول کر لیا. لیکن اصل اسپرٹ قربانی کی تو صلاۃ کا نظام ایسی، یا یہ نمازیں بھی ایسی نمازیں ہوں جو بتائی تھی ابھی اس سے پچھلی صورت کے اندر. اور اب آگے جو کچھ کرو گے، ان نشانیہ کا وہ لبتر بڑی مخالفتیں ہیں. تمہیں کہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، یہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، انہیں یاد کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. کتنوں کے تو نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوں گے. یہ ایسے ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تمہارا سر جھکانے والا اسلام ایسا ہو. یہ تھی سورہ الماعون. سورہ الکافرون جو اگلی صورت ہے، قریش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ نے بھیجا وہاں. جب کسی قوم میں رسول بھیجا جاتا ہے کوئی، تو وہ اس کے بڑے کرائسس کا، اس قوم کی بڑی کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے جب رسول آتا ہے. تو بہت بڑی اتھل پتھل ہوتی ہے طرح طرح کی. اس میں رسول اپنی دعوت اسٹارٹ کرتا ہے. قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب وہ اپنی رسول دعوت شروع کرتا ہے اور کچھ لوگ قبول کرنے لگتے ہیں، ان کی نمازیں ایسی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بدلنے لگتی ہیں، تو پھر اور لوگ قبول کرنے کے لیے جب آگے آ رہے ہوتے ہیں
تو پھر وہ یہ لوگ جو مخالف ہیں، جن کی اکثریت ہے، یہ کمپرومائز کے فارمولے لاتے ہیں طرح طرح کے. وہ ہمارا تمہارا سب ایک ہے نا. کلچر کی بات دیکھو، سبھیتا کی بات دیکھو. تم اپنی پوجا اپنی طرح کر لینا، ہم اپنی پوجا اپنی جگہ کرتے ہیں. کیا دقت ہے؟ کمپرومائز کے فارمولے جب وہ لاتے ہیں، اور یہاں ظلم و ستم بھی ساتھ میں جاری ہے. یہ تھا وہ ماحول جس میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. ظلم و ستم بھی ہے اور کمپرومائز کے فارمولے بھی آ رہے ہیں. تم ہمارے ایک دن ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا کو پوجیں گے، اور ایک دن تم ہمارے دیوتاؤں کو پوج دیا کرو. تو دیکھو کتنا اس کو مشترک کا نام دیا، کامنلٹیز. یہی ورڈ بولا تھا جب آفر آیا تھا کہ آؤ ہم تم کامن ہو جائیں، مشترک. قرآن نے کہا مشترک چیز تو، کامن گراؤنڈ تو صرف وہ دیکھا جائے گا کہ اس ایک کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. یہ کامنلٹی نہیں ہے، یہ آفرز. اس ماحول کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، سورہ الکافرون. اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر قرآن ختم ہوتے ہوتے آئی ہے. ترتیب کے اندر جیسے قرآن ہمیں ملا، اس ترتیب کے اندر ایسے ہی رکھی گئی جہاں ختم ہونے کی بس اب ختم ہونے والا ہے. تو پہلی جگہ ہے یہ جہاں کہا گیا تم کہہ دو کسی کو کافر. اس سے پہلے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ تم کسی کو کافر کہنا. قل کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافرو. ابھی تو کافر نام پہ بھڑک جاتے ہیں نا، خفا ہو جاتے ہیں. اب اس کا جواب کوئی یہ دے دے، انہوں نے دیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. بہت پرانی بات ہے. کسی نے لکھا کہ یہ کافر ہمیں کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مت ہو، مسلمان ہو جاؤ، برا ماننے کی کیا بات ہے. وہ اور بھڑک گئے وہ کہ یہاں رہتا ہے اتنی کم تعداد، اور یہ ہم سے یہ ایسے بات کرتا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ سب اپنا دھرم بدل دو، اور نہیں تو ہم کافر کہیں گے. ارے بھائی ڈکشنری کے اندر اس کا انکار کرنے والا مطلب ہے، لیکن انکار کس سٹیج پر؟ اس کی تفصیلات بہت ہیں، آپ میں سے زیادہ تر کو معلوم ہے. میں مختصر بتا دوں کہ جب حجت پوری ہو جائے دعوت کی، دین پہنچانے کی، پورا قرآن گزرا آخر میں رکھی گئی ہے نا. اس سے پہلے ساری دعوت جتنی ہے آئی ہے. جب رسول کی طرف سے یا پیغام پہنچانے والوں کی طرف سے دعوت کی حجت پوری ہو جائے کا مطلب ایسے کہہ دیا جائے اور ایسے سمجھا دیا جائے کہ ان کے دل پکار اٹھے اندر سے، چاہے زبان سے انکار کر رہے ہوں کہ سچ تو یہی ہے. ایسی دلیلوں سے پہنچا دیا جائے. ایسی خالی کہیں گے کہ یہ راستہ اختیار کرو، یہ جنت کو جاتا ہے، تم تو جہنم میں جل جاؤ گے، تو یہ تو خالی دعویٰ ہے. اس کو کیوں مانے وہ کہ آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. تم اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوئے تو وہاں کی چیزیں کہہ رہے ہوتے. ایسی دلیلوں سے، ایسے آرگومنٹ سے اس کے منٹل لیول کے اوپر ایسے سمجھا دیا جائے کہ اب کوئی گنجائش نہیں بچی، سب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد اگر کوئی مخالفت کرے، منع کرے، روکے، کہہ دے کہ نہیں مانوں گا، ہٹ دھرمی کرے، تب اجازت ہے کہ اس کو تم کافر کہہ دو. پورے قرآن میں اس سے پہلے کافر لفظ تو بہت آیا، ان کی صفات بتائی گئی ہیں، ان کی پراپرٹیز بتائی گئی ہیں، ان کی ایٹریبیوٹس بتائے گئے کہ کفر کس نے کیا، انکار کس نے کرنے والا کسے کہیں گے. اور سنیے سب سے اہم، اس کے اندر جگہ جگہ قرآن نے بتایا کافر کون. کافر وہ جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن اسے اپنا آخری فیصلہ نہ مانے. قرآن کہہ رہا ہے. یہ زد کس پر آ رہی ہے؟ ان پر جو فائنل اتھارٹی اس قرآن کو نہ بنائے اپنے ڈسپیوٹس کے اندر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سن لو، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اس کے مطابق اپنے آخری فیصلے نہ کرے ڈسپیوٹس کے اندر، وہی تو کافر ہیں. یہ زد کس پر آ رہی ہے؟ یہ مار کس پر آ رہی ہے؟ یہ ڈیفینیشن قرآن کی. آخری اپنے پیروں کو بناتے ہیں، آخری اپنے گروؤں کو بناتے ہیں، اپنے شیخوں کو بناتے ہیں، کہیں کہیں آخری اسے بناتے ہیں جیسے کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا تھا. اور قرآن کے خلاف حضور کے پاس کوئی بات آئی ہوگی؟ ایسی چیزیں لاتے ہیں جو کہتے ہیں حضور نے کہی تھی اور قرآن کے خلاف ہیں. ان تمام چیزوں پہ ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے جو قرآن کے خلاف ہیں اور خلاف نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں. لیکن ایسی چیزیں لے آئیں کہ جو قرآن کے کلیئر کٹ خلاف ہو، کہتے ہیں قرآن کی آیت کینسل.
خود بیٹھ کے کینسل کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کینسل, منسوخ. جو آخری اتھارٹی اس کو نہ بنائے اپنے ڈسپیوٹس کے اندر, وہی فاولائک هم الکافرون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں, وہی تو کافر ہیں. ایک ڈیفینیشن یہ ہے, قرآن میں تو ایٹریبیوٹس بتائے ہیں, کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دی گئی, اینڈ میں دی گئی. اب ساری دعوت ہو چکی, اس دعوت کے بعد بھی سب دلیلوں سے ہو چکی. اس میں ہسٹوریکل بھی ہیں, ہسٹری میں کیا کیا ہوا, اس میں یونیورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, سائنٹیفک بھی ہیں, ریشنل باتیں بھی ہیں, اللہ کے کلام میں جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ بھی ہیں. ایسے بتایا گیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں بچی. اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں, اس کا ہاؤ بھاؤ بتا رہا ہے کہ بات تو آ گئی سمجھ میں کہ ہماری اس کی کہ بات تو یہی ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی منع کرے تو اسے کہتے ہیں اس نے انکار کر دیا. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. جب تک کسی سے کچھ کہا نہیں جائے انکار کاہے کا کرے گا, منع تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہنا ضروری, پھر انکار ہو, کہنا خالی دعویٰ نہیں ہو, کہنا ایسے کہنا ہو کہ دلیلوں کے ساتھ میں. قرآن دلیلیں دیتا ہے ساری, کہتا ہے دلیل سے ان سے مانگو, تم اپنی باتوں کے لیے بھی ان سے دلیل مانگو, آرگومنٹ. قل ہاتو برہانکم, لاؤ اپنی دلیلیں, تم اگر ان کو تم صادقین, تم سچے ہو تو لاؤ اپنے دلیلیں لے کر آؤ, ہم دے رہے ہیں اپنی دلیلیں. ریشنل بات کرتا ہے, عقلی بات کرتا ہے. اس کے بعد نہیں مانے تو تب تم کہہ سکتے ہو اس نے نہیں مانا یا اس نے انکار کیا. اسے عربی میں کہتے ہیں کفر کرنے والا یا کافر. وہ اسٹیج جب آ جائے جب تمہاری جان کے بھی دشمن ہو جائیں, یہی شروع ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. ایک آفرز آ رہے تھے کمپرومائز کے, اور ایک دشمنی چل رہی تھی جو اس جگہ تک پہنچی کہ پھر جان کے بھی دشمن ہو گئے. اس اسٹیج پر رسول کو حکم ہوتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے. پہلے تک یہ تھا, میں آگے کے بارے میں بات کو بتاؤں گا. تو اس دور تک جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں, شفٹ ہو جاؤ زمین پر کسی اور جگہ, اسے ہجرت کہتے ہیں. رسول اور ان کے ساتھی دعوت دینے والے جب وہ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے اوپر, جنہوں نے ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. مجبور نہیں کریں تو وہ انہی کے اندر دعوت دیتے رہتے ہیں. تو پھر وہ اسٹیج ایسی ہے کہ جس وقت وہ اسی جگہ سے شروع ہوئی اور وہاں تک چلی ہے یہ اسٹیج, کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تم مل کر ایک جیسے ہو جائیں نا, کیا رکھا ہے, تم انہیں پوچھ لو, ہم بھی چل رہے ہیں تمہارے ساتھ, ہم اس کے آگے سر جھکا دیں گے جیسے تم اپنا خدا کہتے ہو. تو جب یہ اسٹیج آ جائے, اپنی آئیڈینٹی کلیئر رکھنا. تمہاری شناخت جو ہے وہ مل جل نہیں جائے گے, تم بھی ایسے بن کے جا رہے ہو کہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھے, ہندو ہیں ہم بھی. اس کلچر میں کوئی بات نہیں کپڑے کیسے پہن لوں, میری باتیں کلیئر ہونے چاہیے. میں اسلام کو ماننے والا ہوں اور ایک اللہ اور ایک اس سے پر کوئی کمپرومائز نہیں. شرک میں تمہارا کہیں ساتھ نہیں دیں گے. کلچر جسے تم کہہ رہے ہو اس میں چلو ساتھ دیں, جو ایریا کلچر ہے, شرک میں نہیں دیں گے ساتھ. اور اپنے آپ کو کلیئر کر کے, یہ تھا اس موقع کے اوپر حکم جو قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. انہوں نے دین بتا دیا, نمازوں کی اصلاح کر دی. دیکھو اصل دین یہ ہے وہ سب لوگ پراسپر ہو جائیں, ہر ایک کو اس کا حق پہنچنے لگ جائے. یہ نظام اور معاشرہ ہو, یہ بھی بنا نہیں ہے. بتایا گیا کہ دین یہ ہے, یہ دین آنا ہے. لوگوں نے مخالفت اسٹارٹ کر دی. اس میں طرح طرح کے کمپرومائز مفاہمت کے فارمولے لے کر آنے لگے. کچھ دشمنی کرنے لگے کہ کیسے ہٹایا جائے, بالکل ہی کلیئر کر دیا جائے اسے, یہ تھوڑے سے لوگوں کو, نہیں تو ہمارے تو اور لوگ چلے جائیں گے, متاثر ہوں گے اس نظام سے. تو اس موقع پہ کہا گیا کہ ان سے کہہ دو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. کہہ دو میری قوم کے لوگوں اب تم اپنا عمل کرو, نہیں مان رہے ہو جسے ٹھیک سمجھ رہے ہو, اور مجھے میرے اس پر عمل کرنے دو, مخالفت مت کرو. دیکھتے ہیں کہ فسوف تعلمون, رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ کس کی کوششیں پھل لا رہی ہیں اور کس کی کوششوں سے انتشار ہو رہا. آ جائے گا تم اپنا کرو ہم اپنا کریں, الگ ہو جاؤ. یہی مضمون اس کے اندر ہے.
یہ میں نے دوسرے الفاظ میں قرآن کی دوسری جگہ کی آیت سنائی تھی. ان سے کہہ دو اے انکار کرنے والو اے کافرو. یہ تو تبھی کہا جائے گا نا, کافر کے نام سے تو خفا ہو جاتے ہیں, اب تعلق ہی نہیں بچا تم سے. اس سے پہلے تک کافر نہیں تھے, اب جب یہ اسٹیج آ جائے کہ خوب پہنچا کے سمجھا چکے اور پھر بھی وہ مخالفت کیے چلے جا رہے ہیں, تب تمہیں ان سے الگ ہونا پڑے گا. سمجھا تو چکے نا, بات پہنچا چکے, اب یارانہ نہیں. ان سے کہہ دو اے انکار کرنے والو اے کافرو, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں جس کا بندہ ہوں تم لوگ اس کی پوجا تو کرتے نہیں ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم جن کی پوجائیں کرتے ہو میں اس کا بندہ اس کے کبھی بنوں گا نہیں, اس کے قانون کو کبھی مانوں گا نہیں. یہ بالکل اعلان ہے, اعلان بیزاری, تم الگ ہم الگ. اب جنگ کرنا چاہو جنگ کرو, مارنا چاہو مارو, جو کچھ بھی آگے آئے گا پھر. لیکن قرآن کہتا ہے پھر یہ آخری اسٹیج پر یہ ہو جانا چاہیے. جب یہ معلوم ہو کہ خوب پہنچا دیا تو, اور صحیح طریقے سے پہنچا دیا. جب وہ آتے تھے سمجھانے کے لیے کہ بھتیجے تمہیں سمجھائیں اور بتاؤ کچھ لینا چاہتے ہو تو کیا کیا چاہتے ہو, سن لیا. ایک بہت ہی جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم اور بہت ہی معاملے کو سلجھانے اور نپٹانے والے تھے, سب سے ایکسپیرینس ان کو بھیجا گیا تھا. عتبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا رہا اپنی باتیں کہ کچھ آفر بہت سے دیے, تمہیں ہم دولت چاہیے, کیا کیا چاہیے سب, ارے تمہیں لیڈر بھی تو ہم تمہیں ہی مان لیں گے. لیکن یہ گھروں گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے, باتیں دیکھیے گھروں گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے. تو ایکا ہونا چاہیے, ہم تو مل جل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ تم اپنی بات ایک الگ کہو, اس سے ٹکراؤ ہو جائے تو ہم بالکل الگ کہتے رہیں. تو کچھ کمپرومائز ہو جائے, سنتے رہے, درمیان میں دخل نہیں دیا. یہ ڈیسنسی ہے, بالکل نہیں کہیں روکا. جب وہ اپنی سب چیزیں کہہ چکے تو پوچھا کہ آپ نے سب باتیں کہہ دی اپنی, کچھ اور کہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو ہر بات تم سے پہنچا دی تمہیں, کہہ جو. تو انہوں نے کہا اب میری سنیے. اپنی نہیں کہ اللہ کا کلام شروع کیا, سنتا رہا. سورہ حامیم سجدہ فصلت بھی کہلاتی ہے, سورہ نمبر 41. پیچھے ہاتھ لگا کے, ہاتھ ٹیک کے زمین پہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا. بالکل ایک ٹک گھورتا رہا. عرب تھے, معنی جانتے تھے, گہرائیاں جانتے تھے لینگویج کی. کہتے رہے, اس کا چہرہ بدلتا رہا. اس کے بعد خاموشی سے اٹھا چلا گیا. کوئی بات چیت نہیں ہوئی. جب گیا تو لوگوں نے, جنہوں نے بھیجا تھا, بڑے بڑے لوڈ, نے کہا یہ چہرہ وہ تو نہیں ہے جو لے کر گیا تھا, یہ جو آ رہا ہے سامنے. واپس لوٹنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں, میری بات اگر تم مانو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر یہ کامیاب ہوا تو یہ کہتا ہے سب ہمارے ساتھ آ جائیں گے, سب کی جگہ حکومت ہو جائے گی, تو اپنی تو ہوگی, ہمارے قبیلے کا تو ہے, ہماری بھی عزت اسی کے اندر ہوگی, اس کے ساتھ ہماری عزت بھی ہے. اور اگر فیل ہو گیا تو خود ہی کو چل جائے گا, تو اسے ایسی چھوڑ دو. لوگوں نے کہا ہاں آ گئے تم بھی جھانسے میں, جادو اس کا چل گیا تمہارے اوپر بھی. تو یہ پوزیشن چل رہی تھی. دوسری طرف سازشیں چل رہی تھیں اور ظلم چل رہے تھے. اس اسٹیج کے اوپر کچھ ہی دنوں کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے آخری طور پر یہ کہا کہ اب تو اسے زندگی ختم کر دی جائے بس, اور کیا. اب تیاریاں شروع ہو گئی تھی اسی وقت ہجرت کی, حبشہ کی طرف, سیریا کی طرف جانے لگے لوگ, بھیجے گئے. یہ وہی دور ہے جس وقت یہ آئی کہ لوگ یہاں سے پھر دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. تب یہ آئی تھی کہ کہہ دو کہ اے کفر کرنے والو, اے انکار کرنے والو, تم جن کی پوجا کرتے ہو میں تو ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں, میں نہیں کرتا. اس وقت کی پوزیشن پہلے بتائی. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور اب پیغام پہنچ گیا ہے, سب کلیئر ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی تم اس کے بندے بنتے نہیں جس کا میں بندہ ہوں.
اور بندگی جو ہوتی ہے وہ خالی ایسی نماز روزے میں نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے میں، یہ تو ہر لمحے کی ہوتی ہے، ہر مومنٹ کی ہوتی ہے، سوتے جاگتے کی ہوتی ہے، اس کے حکم کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے والا، اور پھر اسی کے آگے سر جھکانے والا بھی خالی پوجا میں نہیں ہوتی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اب اسٹیج یہ آ گئی ہے کہ خوب نون ہے، اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ آگے کے لیے بھی میں تمہارے جو تمہیں بھی کلیئر ہے، میں ان کی پوجا کبھی بھی نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، یہ کمپرومائز نہیں چلے گا، میں کروں گا ہی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی ہوپ ہے تو ابھی فائنل سمجھ لو کہ نہیں کروں گا آئندہ کے لیے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آگے بھی ہوگا یہی کہ تم اس کو کبھی بھی نہیں مانو گے۔ حجت پوری ہو چکی، پھر انکار کر رہے ہو، سب سمجھ میں آ گیا، پھر منع کر رہے ہو، تو پتہ چل گیا کہ تم ماننے والے نہیں ہو۔ تو جس کا میں بندہ ہوں، تم آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ تم اس کے بندے بننے والے نہیں ہو۔ اس وقت کی پوزیشن بھی یہ، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگی۔ یہ دعوت کی حجت پوری ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آج تو سمجھ چکے ہو نا، معلوم ہے اب آگے بھی نہیں کرو گے، ورنہ بھی مان لیتے۔ اس اسٹیج پر پھر آخری بات یہ، لکم دینکم ولی دین، میرے اور تمہارے راستے الگ، تمہارا نظام الگ ہے، میرا الگ ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے سے۔ لکم دینکم ولی، یہ اعلان بیزاری ہے یہ صورت۔ لوگ اسے جگہ جگہ حوالے دیتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں بڑی سیکولر آیت ہے قرآن میں۔ ایک میرے ساتھ جلسوں میں کہا ہے، جہاں میں بھی تھا اور کوئی ایک دوسرا اسپیکر غیر مسلموں کا کوئی بڑا تھا، قرآن میں ایک بڑی اچھی آیت ہے، بڑی سیکولر، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم پہ چلتے رہو، اپنے دھرم پہ چلتے رہیں۔ کتنی سیکولر آیت ہے، ذرا سے بھی سیکولر نہیں۔ اس معنوں میں یہ تعلقات ختم کرنے کا اعلان ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر تعلق بھی ختم کیا جائے گا جب دعوت کی حجت پوری ہو جائے گی، اور ان کی طرف سے ملنا جلنا، ہاں لڑائی نہیں ہوگی، یہ اس اسٹیج پر ہوگی۔ کہیں وہی زیادتی کریں تو پھر ہم کچھ نہیں کر رہے، اللہ سمجھ لے گا ان سے۔ اگر تو اس کے بعد بھی ہم یہ چھوڑ جائیں گے جگہ، یہاں تو آج کے دور میں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر دوسرے طریقے یہ کبھی یہ اور کسی دوسرے موقع کے اوپر۔ لیکن آپ کی دعوت کے مراحل کے اندر یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کا کسی جگہ پر یہ امپریشن، یہ شبہ نہیں دیں کہ وہ ہم ایمان والے نہیں، اور ہم کیا جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ تو وہی ہے جو تم مانتے ہو، ہم بھی اسے ہی مانتے ہیں۔ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے اسے نہیں مانتے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ نہیں مانتے بلکہ اپنی بات کہتے کہ یہ صحیح ہے، تمہیں اسے ماننا چاہیے۔ یہ نہیں ہوئی تو کوئی دعوت نہیں۔ یہ کامن گراؤنڈز کے اوپر قرآن کہتا ہے کامن گراؤنڈ سے بات شروع کرنا، جو ہمارے یہاں بھی ہے اور تمہارے یہاں بھی، یعنی ہمارے دین نے کہ اجازت جن کی دی ہے، ہمارے دین نے جن کا اور تمہارے یہاں بھی ہے، اس کی بات سے شروع کرنا یہ اور چیز ہے۔ اور کامن گراؤنڈ کا یہ مطلب نہیں کہ کمپرومائز کر لیں اور ایسے بن کر جائیں کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھے کہ مسلمان ہے، ارے بھائی بڑا گھپلا کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ مسلمان آئے تو۔ یہ بات بہت کلیئر قرآن نے کہا کہ یہ ہو جانا چاہیے، دعوت یہ ہے۔ رسول نے یہ کیا تھا اور کہا تھا اب تم الگ ہم الگ، ٹھیک ہے پیسفلی رہو، ہم ادھر ہیں، ہم اپنے دین پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو حالات میں کچھ آ رہے ہیں اس کی بات کو، یہ تھی سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔